اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 170 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق کے ساتھ رسول آ گیا، اس پر ایمان لے آؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم اس کا انکار کرو تو تم اللہ کا کیا بگاڑ لوگے؟ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اوپر آیت نمبر 153 میں گزر چکا ہے کہ اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل ہو تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 163 میں جواب دیا کہ ہم نے اپنے رسول پر اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح اور انبیاء پر بھیجی تھی، لہٰذا اہل کتاب کا مطالبہ لایانی ہے۔ پھر آیت نمبر 166 میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے اور وہ بالکل حق ہے، لہٰذا اہل کتاب کو اب اس میں نزول میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ تمام حجت کے بعد اہل کتاب اور دوسرے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اے لوگوں، تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اپنے رب کی طرف سے حق کے ساتھ آ گیا ہے، تو اب تمہیں ایمان لے آنا چاہیے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 19 میں، اے اہل کتاب، کافی عرصہ تک رسولوں کا سلسلہ منقطع رہنے کے بعد اب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو ہمارے احکام وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی خوشخبری سنانے والا آیا اور نہ ڈرانے والا۔ اب خبردار ہو جاؤ کہ تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے۔ اب بھی اگر تم نہ سمجھے تو سمجھ لو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس اللہ کی بادشاہت آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، تو اے لوگوں، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ پر اور اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم انکار کرو اور ایمان نہ لاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے، سب اس کی حکومت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن سب ایک ایسے آدمی کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہو تو اس سے میری بادشاہت میں ذرا سا بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن سب ایک ایسے آدمی کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ بدکار ہے تو اس سے میری بادشاہت میں ذرا سا بھی کمی نہیں آئے گی۔ الغرض کسی کے ایمان لانے سے
نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ فائدہ ہوتا ہے اور نہ کسی کے کفر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بگڑتا ہے۔ جو ایمان لاتا ہے وہ اپنے فائدہ کے لیے، اور جو کفر کرتا ہے تو اس کا وبال اس پر پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اسے علم ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون کفر پر اڑا رہتا ہے۔ وہ کفر کرنے والوں کو فوری سزا نہیں دیتا، اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ اے لوگوں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں، ان پر ایمان لائیے، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ اے لوگوں، اگر آپ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ نقصان سے اپنے آپ کو بچائیے اور ایمان لا کر فلاح دار بن حاصل کیجئے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔